پیرنٹس جو ہوتے ہیں اس طرح ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ ان کی ایبیلٹیز کو پہچان نہیں سکتے. مطلب ایک بچہ ہے وہ لکھ نہیں سکتا لیکن وہ پڑھ سکتا ہے یا اچھی طرح ڈرائنگز وغیرہ بنا سکتے ہیں, لیکن ٹیچر جو ہے ان کی ایبیلٹیز کو پہچان نہیں سکتے. تو آپ کے خیال میں ٹیچرز اور والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹیچرز و والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے طور پہ بچے کو ڈائگنوز نہ کریں. ہر بچہ ایک ستارہ ہوتا ہے, ہر بچے کی اپنی قابلیت ہوتی ہے, اور وہ بچے کو ڈائگنوز نہ کریں. کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک بچہ جس کو صرف میتھس میں ڈسکیلکولیا ہے یا جس کو لکھنے میں مسئلہ ہے, مطلب میرے پاس ایک بچہ ہے کہ جس کو صرف لکھنے میں مسئلہ ہے, رائٹنگ میں مسئلہ ہے, وہ ٹائپنگ سے ہی کر سکتا ہے. ایسے بچے کو انٹلیکچوئل ڈسیبل, یعنی کہ وہ ٹیچر کہتی ہے کہ یہ تو مینٹلی ریٹارڈڈ ہے. اب یہ بچے نے بھی سن لیا, یہ وہ 5 سال کے بچے نے بھی سن لیا, اس کے والدین نے بھی سن لیا. اب آپ سوچیں نا کہ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے والدین پہ کہ ہمارا بچہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہے. والدہ جو ہے اس پہ ایک صدمہ ہوتا ہے, ذہنی صدمہ پہنچتا ہے ان کو. وہ بچہ جب ٹیچر سے سنتا ہے کہ وہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہے تو اس کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے. اب وہ بے شک میرے پاس آئے نہ آئے یا کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر بھی اس کو مینٹل ریٹارڈڈ کہے, اس کے پیپر پہ بھی مینٹل ریٹارڈیشن لکھے, تو بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ ساری عمر, حالانکہ وہ اس کو صرف میتھس کا پرابلم ہے یا ٹائپنگ کا پرابلم ہے, تو ان کی عزت نفس بچوں کی خراب ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ 5 سال سے لے کے 15-16 سال تک کسی بھی بچے کے لیے بڑی ضروری ہے کہ اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اب جو بچہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں مینٹل ریٹارڈیشن اس کی ایک آئیڈینٹی بن چکی ہے. اس کا مطلب آئیڈینٹی کا مطلب یہ کہ وہ یہ لے کے بڑا ہو رہا ہے کہ میں باقی لڑکوں سے کمتر ہوں, اس کی عزت نفس کم ہوگی, اس کا کانفیڈنس کم ہوگا, اور پھر آپ بعد میں جا کے جو بھی کرنے ان کی کمزور شخصیت ہوگی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہوں گے, اور پھر ان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ آپ ان کو پھر بعد میں ان کو اتنا اچھا کانفیڈنس دے. تو لہٰذا بچوں کو ڈائگنوز مت کرے. اگر کوئی بچے میں پرابلم ہے پیرنٹس سے ڈسکس کرے, پرابلم ڈسکس کرے, ڈائگنوسس نہ کریں, اور پھر وہ آ کے مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ سے اس کے بارے میں ڈسکس کریں. سر, ان بچوں کی تربیت کے لیے یا ان کی تعلیم کے لیے کوئی خاص طریقہ ہے جو اپنایا جائے؟ جی بالکل. اگر ہم انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی والے بچوں کی بات کریں جن کو عام طور پہ ذہنی معذور بچے کہا جاتا ہے, تو ان کی اب بات کی جائے کہ مینجمنٹ پہ, تربیت پہ, تو مینجمنٹ اگر بات کی جائے تو جو سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے اس کا صرف مین رول ہوتا ہے, وہ صرف اس کو بتا سکتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے, لیکن ایک ٹیم کا مین حصہ ہوتا ہے. ان کی جاتی ہے ملٹی ڈسپلنری سپورٹ سسٹم, ملٹی ڈسپلن کے لوگ, یعنی کہ پہلے تو اس میں ایک سائیکالوجسٹ کا بھی رول ہوتا ہے, کلینکل سائیکالوجسٹ کا بھی رول ہوتا ہے جو کہ کلینکس میں بیٹھی ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ اسکول سائیکالوجسٹ کا بھی بہت رول ہوتا ہے, کیونکہ ٹیچرس تو کا بھی خاص ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے, وہ کلاس میں سب بچوں کے ساتھ لگی ہوتی ہیں, لیکن اسکول سائیکالوجسٹ کا جو کہ ویسٹ میں ہوتی ہیں, تو اسکول سائیکالوجسٹ ان کی ضروریات کو سمجھتی ہیں. اس کے علاوہ یہ دیکھا گیا کہ ایسے بچوں کی بولنے میں بہت مشکلات ہوتی ہیں, اسپیچ میں ان کو بہت مشکلات ہوتی ہیں, اسپیچ تھراپسٹ کا بہت رول ہوتا ہے جو کہ ان بچوں کے ساتھ بیٹھے ان کو اسپیچ تھراپی کروائیں, ان کو خاص قسم کی تھراپی ہوتی ہے. پھر ایک آکوپیشنل تھراپی ہوتی ہے, آکوپیشن یعنی کہ جیسے ہم جو کام, آکوپیشن تھراپی ہوتی ہے. خاص آکوپیشنل تھراپی سینٹرز ہیں, پشاور میں بھی ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, جہاں پہ ان بچوں کو بتایا جاتا ہے اگر وہ پڑھ نہیں سکتے, اگر وہ کمپیوٹر سسٹم یا انجینئرنگ نہیں کر سکتے یا اس میں ڈاکٹر بھی نہیں آ سکتے, تو ان کے لیے خاص ٹولز وہاں پہ دیے گئے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ بیٹھ کے کپڑے ٹیلرنگ سیکھ سکتے ہیں, وہاں پہ شاید وہ پینٹنگ کر سکتے ہیں, وہاں پہ وہ اور اس طرح کے کام کر سکتے ہیں. وہ اپنی جہاں سے وہ چیزیں پروڈکٹ بنتی ہے پھر وہ بیچتے ہیں اور ان سے وہ کمائی کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس کو آکوپیشنل تھراپی سینٹر کر سکتے ہیں, ان کی آکوپیشنل تھراپی کی جاتی ہے. تو اگر ایک بچہ ہو سکتا ہے وہ اس کی ٹیلرنگ بڑی اچھی ہو, ایک بچے ان کو اسکلس سکھائی جاتی ہیں, تو آکوپیشنل تھراپی میں ان کو اسکلس سکھائی جاتی ہیں, اور ہر بچے کی ضرورت سمجھ کے, ہر بچے کو ایز اے ستارہ سمجھا جاتا ہے, اس کی ضرورت کو سمجھا جاتا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ, اسپیچ تھراپسٹ سب مل کے, ماں باپ کے ساتھ مل کے اس کی ضرورت کو سمجھے, آکوپیشن تھراپی والا بھی سمجھے, اور اس بچے کو اس کی خاص اسکل جس میں وہ چمک سکتا ہے وہ سکھائے. تو اس طرح بچے ہماری کمیونٹی کے لیے بہت پروڈکٹیو شامل ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اسپیچ تھراپسٹ کی جیسے آپ نے بات کی, تو میں ایک اور آپ بھی کہیں گے آج بالی ووڈ کی بہت باتیں کریں, یہ بڑے مشہور اداکار ہیں ہرتک روشن. اگر آپ کو پتہ ہے کہ کیا جب وہ بڑے ہو رہے تھے تو ان کی باقی آئی کیو وغیرہ سب کچھ ٹھیک تھی, ان کو اسپیچ میں بہت پرابلم تھی, ان کو اسپیچ میں میرے خیال میں کوئی اسٹٹرنگ کا ہکلا کے بولتے تھے, تو یہ بھی ایک کائنڈ آف مائلڈ لرننگ ڈسیبلٹی ہوئی نا, ان کو بولنے میں بہت مشکل تھی. تو وہ خود ان کے انٹرویوز ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسپیچ تھراپسٹ کے ساتھ کام کیا جب میں چھوٹا تھا. اگر آپ یہ سوچیں کہ کیا وہ اگر نوجوانی کی عمر میں اسپیچ تھراپسٹ کے ساتھ کام کرتے
تو وہ اتنا امپیکٹ نہ ہوتا, کیونکہ جتنا بچپن میں ان کے والد نے اگر یہ اس چیز کو ریکگنائز کیا, پہچانا, اسپیچ تھراپی ان کی تو آج دیکھیں وہ بالی ووڈ کے دنیا کے سپر اسٹار ہیں. دوستوں اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کا مکمل پوڈ کاسٹ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے, اس کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں ضرور موجود ہوگا. چلیے وہاں پہ ملتے ہیں.